أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ کہف یہ بڑی اہم سورت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حفظ 10 آیت من سورۃ الکہف، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو عصم منہ من فتنۃ الدجال، اسے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ الذی، ہر قسم کی تعریف ہے اس ذات کے لیے، انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں، اس کلام پاک میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ بڑی آسان ہے، ہر شخص ہر سطح ذہن سے تعلق رکھنے والا اسے سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے کہ وہ چند لوگ نوجوان جو بادشاہ سے بھاگے تھے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے، لیکن یہ نوجوان مسلمان ہو گئے تھے اور یہ ایک غار میں جا چھپے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا تھا۔ اللہ نے انہیں ان سب کو تقریباً 309 سال تک سلا دیا تھا، اور یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی تھی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے فوت کر سکتا ہے، اور جسے چاہے سلا کر اس کی زندگی بھی روک سکتا ہے۔ اس واقعے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی ہی سبق آموز نصیحتیں ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرت انگیز بات کی ہے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں، جبکہ قرآن کریم میں سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد کو مال کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے، اور یہاں پر زینت بھی قرار دے رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت ہو تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اگر اولاد کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو یقینی طور پر وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی والدین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا، ان ظالموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہیں کل قیامت کے روز پیش کیا جائے گا اور ان کے نام اعمال بھی پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن جب لوگوں کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے تو مجرم لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کتابچے میں کیا ہے۔ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، پہلے تو وہ افسوس کریں گے، کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس ہم تو مارے گئے کہ اس کتاب میں ہماری چھوٹی بڑی ساری کوتاہیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ہر قسم کا عمل اعمال نامہ وہاں حاضر کر دیا جائے گا۔ فرمایا ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ اس روز کسی پر بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز
تقریر کی بنی اسرائیل کے سامنے، اور تقریر کے دوران کہنے لگے او بھائی مجھ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ نہیں، ایک بندہ اور ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم، ہر علم رکھنے والے سے اوپر بھی کوئی علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر عالم اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سیدنا خضر علیہ السلام ہے، ان کا علم تم سے بھی زیادہ ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اپنے ساتھی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ فرمایا مچھلی لے کر جانا، راستے میں مچھلی جہاں پر بھی سمندر میں یا پانی میں چلی جائے سمجھ جانا وہی راستہ ہے خضر کے پاس جانے کا۔ لیکن بہرحال شیطان نے بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کو، اور وہ چلتے رہے۔ یاد آیا کہ مچھلی وہ کھانی ہے، لیکن دیکھا تو ہاٹ پاٹ میں، برتن میں مچھلی نہیں ہے۔ کہا وہ مچھلی تو پیچھے ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ دوبارہ گئے اس راستے پر، اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ چلے جائیں، بہتر یہی ہے۔ کہنے لگی نہیں، میں تو آپ کی شاگردی میں رہوں گا، اور میں صبر کے ساتھ رہوں گا، تحمل کا مظاہرہ کروں گا، بے جا سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقا، اسی دوران کہ وہ جا رہے تھے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، ایک تختہ، ایک کرسی وہ توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے یہ پھٹا کیوں توڑ دیا؟ ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں پانی میں؟ ہم تو اس سوراخ میں سے پانی آئے گا سب ڈوب جائیں گے، اور آپ نے ایک نقصان کر دیا کسی کا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کی استطاعت نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب آج کے بعد اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دوبارہ چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، جا رہے تھے راستے میں ایک بچے کو دیکھا، سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑ کے مروڑ دی اور مار دیا اسے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے ایسے بچے کو مار دیا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، پاک صاف ستھرا گناہوں سے ایسا بچہ مار دیا آپ نے۔ کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بہت برا کام کر دیا ہے۔ سیدنا خضر کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں ٹھہر سکتے میرے ساتھ، صبر نہیں ہوگا آپ سے؟ کہا نہیں، بس آخری موقع دے دیں، اب کوئی سوال کیا تو بس ھذا فراق بینی و بینک، پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، ایک ایسی بستی میں گزرے جہاں پر انہیں مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی مہمانوں کی، یعنی سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مہمان تھے اس بستی والوں کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی رسپیکٹ نہیں دی انہیں۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، سیدنا خضر نے اس علاقے میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اسے درست کرنے بیٹھ گئے، اسے درست کر دیا بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایسی بدبخت قوم جس نے ہماری ضیافت کا اہتمام نہیں کیا، کوئی عزت افزائی نہیں کی، اور آپ جو ہے اس قوم کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا بس جو سوالات ہونے تھے، جو معاملہ ہونا تھا، اب ہم جدا ہوں گے۔ سأنبئک بتاویلی، بھائی آج جدا تو ہونا ہے، لیکن میں وہ باتیں ذرا واضح کر دوں کہ جو کام میں نے کیا ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ ایک مسکین کی تھی، ضرورت کے تحت وہ گزر بسر کرتا تھا کشتی چلا کر وہ شخص۔ یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، میں نے یہ سوچا کہ اس میں کوئی عیب نکال دیتا ہوں، نئی کشتی ہے بالکل۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، وہ نئی نئی کشتیوں کو دبا لیتا تھا، چھین لیتا تھا لوگوں سے۔ تو میں نے سوچا اس کا ایک پھٹا توڑ دوں گا، عیب دار ہو جائے گی، بادشاہ کے کارندے آ کر دیکھیں گے کہ اس میں تو عیب ہے، چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے وہ کام کیا تھا۔ کہا وہ جو بچہ میں نے مارا تھا
وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا اور اپنے والدین کے لیے نقصان دہ بن جائے گا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور وہ جو دیوار میں نے صحیح کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان یتیم بچوں کا مال دفن تھا، والدین فوت ہو چکے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار گر جائے اور اس کے نیچے جو خزانہ دفن ہے وہ لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، تو یہ بچے جب بڑے ہوں، جب یہ دیوار خود گرے گی اور انہیں مل جائے گا، تو اس لیے میں نے یہ سارے کام کیے تھے۔ فرمایا ھذا ذالک تأویل، یہ وہی باتیں، ان باتوں کی تعویل ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، آپ دسترس سے باہر ہو رہے تھے، صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ قرآن کریم کی اس سورہ میں تستطع اور تستطع یہ 2 آئے ہیں، تو تستطع وہاں پر ہے جہاں پر شاگرد کے دماغ میں بوجھل پن تھا، سوالات کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بوجھ تھا کہ یہ کیوں کر دیا استاد نے، کیوں کہ جو لفظ بڑا ہوتا ہے وہ ادائیگی میں اور بولنے میں بھی مشکل ہوتا ہے، تو جب ذہن میں مشکل تھی تو اللہ نے لفظ بھی مشکل استعمال کیا، اور جب وہ ساری باتیں معلوم ہو گئی، اچھا استاد نے ایسا کیا تھا، تو اللہ نے تستطع آسان لفظ بیان کر دیا، ایک تا حذف کر دی کہ اب جواب معلوم ہو گئے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، حتی اذا فتحت، فرمایا قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، لوگوں نے سیدنا ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آہنی دیوار بنا دیں، سیسا پلائی دیوار بنا دیں تاکہ یہ وہاں رہیں اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ سیدنا ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی تھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ یاجوج ماجوج کی قوم یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، اتنے میں شام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کل دوبارہ کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیوار دوبارہ درست کر دیتا ہے۔ لیکن قرب قیامت جب وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو بس پھر اس کے بعد ان کا وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں انہوں نے ختم کیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت، اسی دن وہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ تو اس وقت یاجوج ماجوج قید ہیں، اللہ کی قید میں ہیں، اور اللہ جب انہیں قرب قیامت چھوڑے گا تو وہ علامات قیامت میں سے ایک ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ انسان محنت تو کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن کاروبار میں نقصان ہو جا رہا ہے، یہ اسے بولتے خسارہ ہو گیا۔ انسان محنت بھی کرے، عمل بھی کرے، اور عمل ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، انہیں فرمائیں هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی دنیاوی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ تو بڑے اچھے عمل کر رہا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ خوش فہم لوگ وہی ہیں جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ آج مسلمان بھی منکر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا انکار اور طریقے کا ہے۔ ظاہر ہے کھلم کھلا تو کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہاں میاں ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے مسلک میں اور ہمارے آباء و اجداد نے اور ہماری فقہ میں تو یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر کے درجے پر لے جاتا ہے۔ آج کے مسلمان تاریخی واقعات سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھے، ایک شخص لگا پڑا ہے تاریخی واقعات لے کر صحابہ اکرام پر سب و شتم کرتا ہے اور قرآنی آیات چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں صحابہ میں جنگیں ہوئی، جنگ فلاں ہوئی، جنگ فلاں ہوئی، اور لوگ بڑے شوق اور ذوق سے بتاتے ہیں کہ یہ تو ہوئی تھی نا، جنگ جمل تو ہوئی تھی نا، جنگ صفین تو ہوئی تھی نا۔ بھئی اس پر عقیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوئی ہوگی، ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ بیان کرنا یہ اس بات کے مترادف ہے
کہ صحابہ اکرام کی ہتک ہوتی ہے اس سے۔ دیکھیں دین، مولانا وحید الدین خان انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ تھوڑے سے 1 من علم کے لیے 20 من عقل کی ضرورت ہے، 20 من عقل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین، اس کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس سے دین پر حرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں، دونوں روایتیں سیدنا عمر فاروق سے مروی ہے۔ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے۔ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے اس سے دین کو تقویت ملتی ہے، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے سیدنا عمر سے ہی، فرمایا اتا سباتۃ قوم فبال قائما او کما قال، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک قوم کے کچرا کنڈی پر گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اگر کوئی یہ بیان کرنا شروع کر دے تو یہ تو نیگیٹیوٹی ہے، یہ تو منفی سوچ پھیلانے کے مترادف ہے۔ وہ وہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹھ نہیں سکتے، گندگی بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوراً آپ نے ایسا کیا۔ اب کوئی شخص یہ بیان کرنا شروع کر دے اور کہے جی یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو حدیث ہے، تو عقل چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔